بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسے رسول اللہ نے ملایا ہو، جنت قیامت کے دن کہے گی مولا تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو میرے ستون کو مضبوط کرے گا، تو مجھے طاقت دے گا، قوت دے گا، مولا آج تو وعدے کو پورا کر۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا ہاں جنت میں تیرے ستون کو مضبوط کر رہا ہوں۔ کیا تیرے ستون کو مضبوط کر رہا ہوں؟ رب کہے گا ابو بکر و عمر کو بھیج کر کے اور عثمان و علی کو بھیج کر کے، اے جنت صرف تیرے ستون کو میں مضبوط نہیں کروں گا بلکہ جنت تجھے صحیح طریقے سے آج سجایا بھی چاہے گا، فاطمہ کے دونوں بیٹے حسن و حسین کو بھیج کر کے۔ یہ شان ہے جسے رسول اللہ نے ملایا ہے۔ ہر جگہ آپ کو جہاں صحابہ ہے وہاں حضور کے اہل بیت ملیں گے، اور خدا داد علم رسول اللہ نے ظاہر کیا تھا۔ آقا جانتے تھے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ تین میرے ان خلفاء کو ایک طرف کیا جائے گا اور ایک خلیفے کو ایک طرف کیا جائے گا۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا میرا ابو بکر ایسے ہے جیسے میری دونوں آنکھیں ہیں، میرا عمر ایسے ہے جیسے میری زبان ہے، اور میرا عثمان ایسے ہے جیسے میرے دونوں ہاتھ ہیں، اور میرا علی ایسے ہے جیسے میرے جسم کے اندر میری روح ہے۔ حضور جانتے تھے اور سنے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، آقا کریم نے فرمایا میرے امتیوں جان لو میرے ان چاروں صحابہ ان خلفاء کی محبت تم لوگوں کے اوپر ایسے فرض قرار دی گئی ہے جیسے تمہارے اوپر نماز فرض قرار دے دی گئی ہے، جیسے زکوٰۃ روزہ حج فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ آگے حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی اگر ان چاروں خلفاء میں سے اگر دو سے محبت کرے گا اور دو کو چھوڑ دے گا، تین سے محبت کرے گا ایک کو چھوڑ دے گا، میرے آقا فرماتے ہیں کہا تو پھر تمہاری ساری زندگی کی عبادت کہا ذائقہ قرار دی جائے گی، تمہارے روزے، تمہارا حج، تمہاری زکوٰۃ، یہ سب کچھ ذائقہ قرار دے دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جشن ولادت مولا علی کے موقع کے اوپر اس لجپال خاندان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ایک میسج لے کر کے اٹھے جہاں ہم ذکر علی کریں گے، ہم تو ایسے ہم اس جماعت سے تعلق ہے، قرآن بھی ہے اور اہل بیت بھی ہمارے ساتھ، علی بھی ہمارے ساتھ ہے، ابو بکر و عمر و عثمان، اور ایسا لجپال کرانا آخری بات ہے۔ آج ٹھنڈی میں بیٹھے ہو، قسم باللہ دل کے اندر اگر جو بھی تمنا ہونا یہ علی پاک کی محفل ہے، بلکہ علی کے شہزادوں کی تو شان یہ ہے، قاضی عباس کی محفل کے حوالے سے بزرگوں نے لکھا ہے اولادیں نہیں ہوتی ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو کہا قاضی عباس کی محفل منعقد کیا کرو اور جو مانگو گے تمہیں ضرور عطا کیا جائے گا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے آج کی اس لجپال بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بصرہ کا ایک شخص تھا، اور جب بھی اس کا معمول یہ تھا کاروبار تجارت کرتا مارکیٹ کے اندر، مگر جب بھی کوئی سید اس کے پاس لینے کے لیے آتا نا ادھاری تو وہ دے دیتا۔ وہ اپنے غلام سے کہتا تھا کہ آل رسول جب آئے نا کوئی لینے کے لیے تو دے دو، مگر کاغذ ایک کاپی کے اندر لکھنا تو کہا علی المرتضیٰ کے نام کے اوپر لکھنا، کہا یہ رقم علی مرتضیٰ سے وصول کرنی ہے، یہ ان کے شہزادے لے جا رہے ہیں، کہا لے جانے دو۔ رقم کس سے وصول کریں گے؟ علی پاک سے وصول کریں گے۔ وہ دیتا رہا مگر ایک دن وہ آیا کہ مارکیٹ کے اندر بہت بڑا اس کا خسارہ ہوا، اب زیادہ مال نہیں تھا، اس نے جو اداری کی جو کاپی تھی نا اس نے نکالنے کے بعد ورق گردانی کی، اور جب دیکھا کہ آل رسول کی جو فہرست تھی جتنے سید زادے لے کر کے گئے تھے اسی کشم و کش میں تھا، اب امتحان آزمائش کا وقت ہے، اب کیا کرے؟ کہا مانگا جائے یا نہ مانگا جائے؟ کوئی کہتا تھا صبر کر لے، مانگنا ہے تو ان سیدوں سے نہیں جو ارادہ کیا تھا علی پاک ہی سے مانگنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، رات میں جب سویا نا جیسے ہی سونا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کی چہرے کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور میرے آقا کے دونوں ہاتھوں میں ایک طرف امام حسن مصطفیٰ دوسرے ہاتھ میں امام حسین تھے۔ میرے آقا کہتے ہیں حسن و حسین، کہا
یہ قرض دار مانگ رہا ہے، تمہارے بابا علی کہاں ہے؟ کہا انہیں اسے عطا کر دیا جائے۔ جیسے کہ ابھی حضور کے یہ جملے مکمل نہ ہوئے تھے، وہ خواب ہی کے اندر دیکھ رہا تھا۔ علی پاک آتے ہیں اور آنے کے بعد پھر اسے عطا کر دیتے ہیں۔ پھر آپ جانتے ہو میرے رسول نے اس کے خواب میں یہ کہا کہ قرض دینے والے آل رسول کو کہا کہ آج تو تیرے قرض کا کہا ساری رقم ادا کر دی گئی ہے، کہا آج کے بعد کہا جب بھی تیرے پاس کوئی آل رسول آئے تو کہا انکار مت کرنا بلکہ تعظیم کرنا، ادب کرنا، کہا تو یہ عمل کرتا رہے گا، میں بار بار میں اپنے رخ بدوحا کی زیارت تجھے کرواتا رہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔